اگلا سوال ہے ابو محمد صاحب کوئی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ شیخ مدخلی کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ شیخ محمد بن سلمان کے ایجنڈے جو حکومت کو چلانے کے لیے قرآن اور شریعت میں روڑے رکاوٹ بن رہے ہیں اور محمد بن سلمان کے سپورٹر ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو آپ کے سوال سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ایک بات تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مدخلی کس کو کہتے ہیں۔ مدخلی اصل میں در حقیقت عالمی اسلام کے جرح و تعدیل کے ایک بہت بڑے امام ہیں، علامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ، جو اس وقت عالمی اسلام کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور کبار علماء نے ان کی بہت سارے امور میں تعریف بھی کی ہے اور ان کی کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد رہے ہیں۔ یہ اصل میں ان کی جانب نسبت کر کے مدخلی کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی شخصیت کی جانب یہ نسبت درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ نے محمد بن سلمان حفظہ اللہ کے ایجنڈے کو اس سے جوڑ دیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کے بہت سارے ایسے ایجنڈے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے اصل میں مدخلی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ محمد بن سلمان حفظہ اللہ کے جو بھی ایسے ایجنڈے ہیں جو شریعت مخالف ہیں، ان کا تعلق عقائد یا مناہج سے نہیں ہے، فروعی مسائل سے ہے۔ فروعی مسائل میں حاکم وقت یا ولی امر کے خلاف علی الاعلان بات کرنا، سوشل میڈیا پر بات کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ فروعی مسائل میں ہے، لہٰذا ان سے بات چیت کر کے، خط و کتابت کر کے، یا موجودہ دور میں جو وسائل ہیں ان کے ذریعے سے ان چیزوں کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ در حقیقت شریعت اسلامیہ کا ضابطہ ہے کہ ولی امر اگر کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کنارے لے جاؤ، تنہائی میں لے جاؤ، اور تنہائی میں لے جا کر کے اس کو نصیحت کر دو۔ نصیحت پر وہ عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو وہ سمجھے اس کو آخرت میں جواب دینا ہے۔ یہ اصل میں شریعت کا ایک ضابطہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اس طریقے سے نصیحت کی جائے۔ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ اس طرح کے جو ضوابط ہیں شریعت اسلامیہ کے یا منہج سلف کے، ان ضوابط پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ایجنڈے کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ شیخ ربیع اور وہاں کے جو بھی کبار علماء ہیں، اس طرح کی خامیوں پر سب سے پہلے ان لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ذرائع کے ذریعے، اپنے ذرائع سے ان لوگوں تک اپنی باتیں پہنچاتے ہیں، نصیحت کا دروازہ یہ بند نہیں کرتے بلکہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، لہذا اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ شیخ ربیع مدخلی کی جانب مداخلہ کی نسبت کر کے ان کو بدنام کرنا، یہ در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کے منہج میں کوئی نہ کوئی خلل پایا جاتا ہے، لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ حقوق العباد سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا درد رکھنے والے اور جماعت کے لیے بہت زیادہ خیرخواہی رکھنے والے عالم دین ہیں شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ، جن سے کئی بار تنہائی کی مجلسوں میں بہت ساری باتوں پر گفتگو ہوئی ہے، جس پر وہ روتے ہیں، بلکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جماعت کی اصلاح کے لیے بڑے حریص ہیں، لہذا ان کے لیے ہم کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔